الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میرے جو قبل پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب چشتی صابری آستانہ عالیہ جلال پور پٹیاں اور خصوصی خطاب جناب پیر سید محمد وسیم سجاد شاہ صاحب بخاری انہوں نے خطابات فرمائے میں جناب حافظ محمد وسیم چشتی صاحب، ڈاکٹر آصف علی صاحب، محمد زاہد فریدی صاحب اور اختر علی چشتی صاحب اپنی حاضری پیش فرمائی اور زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید واجد علی شاہ صاحب سید الشرف عزیزاً تصور حسین چشتی صاحب اس محفل نے آرگنائزر نے اور ارکن قاسم علی اور وارث علی چشتی انہوں نے معاون نے تمام سیال برادری اور تمام پنڈ والے اج دی اس محفل میں ساڈے میزبان نے بہت خوبصورت مسجد بنا رہے ہیں پنڈ والے اور بڑی ہمت نال اور بڑا خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں اس کے اجر عطا فرمائے۔ اتنے ماشاءاللہ ساتھی وسیم تو پھر تھلے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے وسیم ماشاءاللہ اس مسجد کا خادم ہے اور ساڈا بڑا پیارا مرید ہے جنہاں نال سن محبت ہے الحمدللہ اور اچھا بچہ ہے، دین کا خادم ہے اور بہت اچھا ہے۔ اس مسجد کے والد صاحب بھی اور اس مسجد کے خادم ہے، اللہ تعالیٰ ادھر برکت عطا فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ایک اصول ہے دین دا کہ چیزاں اپنی نسبت نال پہچانیاں جائیں۔ بازار جاؤ تو دنیا دا اصول نظر آتا ہے، جیڑی چیز کسے بنائی ہوئے خود اپنا نام انہیں لکھیا ہوئے
فلانی کمپنی نے بنائی ہے، فلانی کمپنی نے بنائی ہے. تو دین کے اندر تے نسبت کا رتبہ ہی بڑھایا. حضور دے دین دے اندر اگر آپ دیکھو تو نسبت کا فیضان قرآن اور حدیث میں بکھرا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا تے مروہ میریاں نشانیاں. سبحان اللہ. تو انہاں اللہ دیاں نشانیاں اس واسطے آکھیا گیا ہے کہ اتھے اللہ دی ولیہ حضرت سیدہ حاجرہ پاک دے قدم شریف لگے. سبحان اللہ. اختر اپنا نقابت چھوڑ چکے ہیں. ہوں میں بولتا پیا تسی سبحان اللہ ہوڑی ہوڑی آکھو تاکہ میری گل تواڈے تک پہنچے. وہ رنگ بھی سونا ہا، بڑا پرجوش ماحول اچھا لگا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، البرکت پائے. لیکن ہوں میں جو کہہ رہا ہوں کہ دے وچ اونچی اتنی بولن دی ضرورت نہیں. آپ سبحان اللہ آکھو مگر ثواب دی نیت سے آکھو اور بات کو سمجھ دیا ہو تاکہ مضمون پوری طرح تواڈے اندر بیٹھ جائے. ایک اسم ہوندا ہے گرامر وچ نکرا، ایک ہوندا ہے معرفت. نکرا گھوڑا، ایک کسی بھی گھوڑے سے بولیا جاتا ہے، لیکن جدو گھوڑے کی نسبت مولا علی کا ہو جائے سبحان اللہ پھر کیا جائے گا مولا علی کا گھوڑا. پھر وہ گھوڑا ہوں عام نہیں گیا. پہلے نکرا سے ہوا معرفہ ہو گیا، یعنی پہلے عام سے پھر خاص ہو گیا. یعنی اس طرح پتھر عام سی تے حضرت حاجرہ دے قدم نال لگ کے اللہ دی نشانی بن گیا ہے. تو ہی اصل چیز ہے جن کو سمجھنا چاہیے کہ اگر پتھر ولی دیا قدم نال لگ جائے وہ عام تو خاص ہو جاتا ہے، جدا ہاتھ ولی دے ہاتھے جا جائے وہ بھی عام تو خاص ہو جاتا ہے. میرے سارے سکیز اس چیز کو سمجھ لو کہ یہ جراسی بیعت کرنے ہیں بزرگاں دے ہاتھ تھے. وہ اے وجہ کہ پہلے عام ہوتا ہے. آج کسی میں اشتہار دیکھ رہے ہیں تو لکھا ہے تصور حسین، تو یہ چشتی پہلے نہیں سی. اس سوچ لگا کہ چشتی ہو یہ ہے اثر و چیز جنہوں بابا بھولے شاہ فرماتے ہیں رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہو گیا. جدو یار کا رنگ چڑھ جائے پھر بندہ یار دے رنگ چڑھ جائے. اپنی ذات کا لا دیتی کوئی قبیلہ تے اپنا لا سیاہ بٹی کارن بنائے جگرات کرل فلاں فلاں وہ لا دیتا ہے تو یار کا نار لا گیا. یار دے رنگ چڑھا دیا ہے. یہ ہے معرفت نکرا عام دے خاص. پہلے بندہ عام ہوتا ہے، جدو کسی فقیر درویش نال منسلک ہو جائے وہ پھر وہ دے نار دا ہو جاتا ہے. گندا ہوئے بندہ ہوئے جویں دا بھی ہوئے وہ تے ہی ہوتا ہے. انسان قطرہ ہے، صوفی سمندر ہے. جدو قطرہ سمندر بیچ رہے وہ قطرہ نہیں آکھا جاتا وہ سمندر ہو جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ قطرہ اپنی ذات کو سمندر فنا کرے. میرے بچے اس مسئلے سمجھو جیڑی تقریر پڑھو گے دو میں سجاد شاہ اور سنا دیتی نے وہ تقریرہ ہو گئی ہیں وہ ذرا سبق پڑھ
اور سبب یہ ہے کہ یہ قطرہ پیچھا رہے نا میں وچ بھی نہیں شامل ہوتا، فنا بھی نہیں ہوتا تو میں سمندر آکھو پھر کسے مننا نہیں، بندے آکھیا بھی جو لاگنا ہے قطرہ تے اللہ سمندر ہے۔ اگر قطرے کو ایک شوق ہوئے کہ میں نے سمندر آکھیا جائے تو پھر سمندر وچ فنا ہو جائے، سمندر وچ گم جائے گا، جدو گم جائے گا پھر سمندر ہو جائے گا۔ اے رمز ہے اسی اللہ واریاں نسبت بنانے ہیں، کیونکہ دین ساڈا دستا ہے کہ کسے کپڑے کو بندے چمدے نہیں، لیکن جدو کپڑا خود لیا کے قرآن پاک نال غلاف بنا کے چڑھا دئیے پھر اسی اس کپڑے دا بھی احترام کرنے آ، کیونکہ کپڑا ہونا عام نہیں رہا، یہ نسبت قرآن نال ہو گئی، یہ نسبت عزیز نسبت یہ فرق ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، حضرت سید محمد غیث الدراز، غیث الدراز کا مطلب ہوتا ہے لمیاں والا۔ انڈیا کے اندر گلبرگہ ایک شہر ہے سرکار کا، اس جگہ سے جلوہ ہے۔ تو آپ اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو، سید محمد جدو اپنے شیخ کی خدمت حاضر ہوئے تو شیخ سواری تے سوار سے انہاں دے بال بڑے سن، گھوڑے دی رکاب وچ پھس گئے۔ ہن کہنا یہ سی کہ سرکار پیر اٹھا کریا کہ میرے بال رکاب وچ پھس گئے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں فرمایا۔ مرشد فرمایا تھوڑا جا تھلے ہو، تھلے ہونے واسطے چاہیے سی کہ سرکار میں اٹھا کرو دیو، انہوں نے یہ نہیں آکھیا وہ تھلے ہوندے گئے، جتنے تھلے ہوندے گئے وہ وار بڑھے ہوندے گئے۔ انہوں دا نام اس دن تو غیث الدراز ہو گیا۔ جدو تسی فنا ہو گے نا، فنا ہوتا کیوں ہو سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیوں فنا ہو گیا، کی کریں گے؟ میں ختم کر گیا۔ فنا ہونا طریقہ ہے اپنی میں ختم کر دینا، میں ایک جملہ بولنا تاکہ مزید سمجھ آ جائے۔ بلے شاہ جنہ نے بیعت اور سن حضرت علامہ مولانا مفتی عنایت قادری صاحب، او آرام یہ سید جدو بیعت ہوئے تو بلے شاہ اور بندیاں واکھڑ میں آرائی آگیا۔ ہاں جی مینوں آپ خود اپنے کلام میں لکھ دیں، بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھرجائیاں، سید ہو کے آرائی بڑیوں جد لیکاں لائی۔ بولے آئی نہیں تھی تو سید ہیں تو بندیاں نے ملو آرائیاں کیا کر، تو آپ فرما دیں جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سلائی، جیڑا سانو آرائی آکھے جنت جگہ پائے،
بھائی صاحب یہ ہے فنا جدو اتنا منیے نا پھر کام پڑتا ہے. علی احمد صاحب سید آئے بابا فرید صاحب فاروق اعظم دی اولاد جدو سرکار کو گئے تو عرض کی تھی جی کوئی ڈیوٹی میری. سرکار فرمایا لنگر ونڈیا سعودی لنگر تے ڈیوٹی لگ گئی. اللہ عرصہ لنگ گیا. ماں آئی پتر بیکھیا تو خوش ہوئے پہنے فرمان لگیاں بابا فرید صاحب کی بہن آئی کہ بھائی تسی میرے بیٹے کو لنگر نہیں دے. فرمایا بہنا زیادہ ڈیوٹی ہوتے لائی بلایا علی احمد تو لنگر دیتے نہیں ہے کھانا نہیں. سرکار تسا فرمایا سی منڈیا کا کھان کا حکم نہیں فرمایا پھر میں اٹھو کے نہیں کھاتا. اچھا فرمایا پھر اپنا حصہ بھی رکھ لیا مڑ رکھ دے دے. ماں آکے مڑ پوچھیا تھے حالت علی بھائی فرمان لگیا میرے پتر نہ کیا علی لنگر کو نبیدہ فرمایا ساتھ ڈیوٹی اٹھتے لائیے پھر بلایا. بھائی صاحب علی احمد تو کھانا نہیں کھانا. سرکار تو سب فرمایا سی اپنا حصہ رکھیا کر رکھنا ہے پر کھانا نہیں تو اٹھا حکم نہیں ہویا. تاں فرمایا نے کے صابرے آج اسی اپنے نانا جرا صابری لکھ لیا وہ سائیاں محنت بھی سید ایڈی کی تھی جیسی انہوں نے نسبت تے فخر کرتے ہیں جیسی صابری کی 12 سال سرکار نے روزہ رکھا اور اپنے آپ انج مرشد کی ذات گم کیتا ہے کہ بابا فرید فرماندے سن کہ میں قیامت والے دن اللہ سوئے کے فخر کروں گا کہ یا اللہ میں علی احمد صابر کا مرشد بندیانوں فخر ہونا ہے کہ اسی فلانے پیر دے مرید ہاں. ایک وہ مرید ہے جی دے مرشد کو فخر ہے کہ میں فلان دا مرشد. تو عزیزان محترم کی طریقہ ہے اپنی میں ختم کر دیں گے. جب میں ختم ہو جائے تو پھر تو ہو جاتا ہے. پھر یار جب ذات گم ہو جائے گی تو پھر فیض منگن بھی اندر حاجت ہی نہیں رہتی. فیض بوئے بھر گیا پہ اندر آ گیا. کپڑا باہر پہ آیا ہے تو آندہ رنگ چڑھے جدو مٹھ دے وچ دے وچ مڑ یہ آکھن دی لوڑ ہی نہیں میرے تے رنگ چڑھو آپ پہ چڑھ گئے. اے میرے پیاروں میرے دوستوں تسی سارے جڑے بیٹھے ہو کسی نہ کسی شیخ دے مرید ہوتے کہہ اچھی بات ہے. میں اس گل کا قائل ہوں میں ایک گل کرنا ہوں کہ مرید اس پیر کا ہونا چاہیے جڑا صحیح العقیدہ ہوئے عالم اور خود کسی شیخ کا وعدب ہوئے اور فاسق مولد نہ ہوئے بظاہر شریعت مطابق ہوئے. اگر ایسا نہیں سے چھوڑ دے کسی اور پیر نہ ہوئے کوئی ضرورت نہیں کہ ساری زندگی بندہ ایک ہی جگہ تے بجے گئے پوڑیا کیا جاجنوں بجے ہاں دینی تو دے دینی میریاں تے گلیاں بھی سکھ گئے
پیلا کرما آیا جب وہ تیرے کو آیا تو ساڑھے نال گل مکا کے نو تے چھڑ کھاڑا ساڑا تو عزیزوں کی نسبت اس سے بڑے فیضان اور بڑے مراتب ہوتے ہیں. صرف نسبت قائم کر لینا بھی بڑا فائدہ ہے. تو پھر اگلیہ منظرہ کا جڑی میں دسنا تصوف دیا ترائے منظرہ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ. پہلے یہ ہے کہ مرشد کی ذات فنا ہو تو انہوں نے کیا بندے پوچھڑ گیا تو فلانے پیر کا مرید تے نہیں جدو یہ پوچھڑنا یہ کہہ کے ادو سمجھا ہے وہ گل پڑھتی پئی ہے جس کو پوچھ دے لگتا ہے کو رنگ چڑھ آیا ہے جس کو پوچھ دے بھائی تو فلانے پیر کا مرید تے نہیں کو لگتا ہے رنگ چڑھ گیا نہیں تو بندیاں کی خبر ہو رہی ہے وہ یہ رنگ چڑھ جانا کمال بھی پہلے نشانی ہوتی ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود میں جشن کر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کو ایک وظیفہ پوچھا میرے انہوں نے فرمایا فرید تو اجے اس قابل نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں عرض کی تھی کہ سرکار میں قابل ہو گیا. فرماتے ہیں ساری زندگی لنگ گئی ہے اس ایک گل تے افسوس رہا کہ میں انج کیوں آکھیا میں قابل ہو گیا. کیا میرے شیخ کو نہیں سے پتا کہ میں قابل آیا کہ نہیں. عزیزاں سے محترم حضرت سید نظام الدین اولیاء سید نظام الدین اولیاء ایک سرکار بھی مرید سن بابا صاحب انہاں نے کو مرید سن حضرت خواجہ امیر اپنے شیخ کے دروازے میں بیٹھ گئے تو سامنے زیارت پہ پتہ نہیں ان کو منظر سمجھے چاہے جناب بیٹھ کے زیارت پہ کرنا دروازے سے باہر بیٹھے سرکار اندر سیڑھیاں سے بیٹھے ایک بار دروازے سے بیٹھ کے پہ ہوا آئی تے دروازہ بند ہو انہوں مڑ آج کھولیا مڑ ہوا آئی تو مڑ بند ہو گیا وہ کھولن سے بند ہو جائے وہ کھولن سے بند ہو جائے آخر انہوں بوا پھاگ لے بوا کھچے آدھ لے ہوتے بند نہ آنا اس پھر دیدار پہ کر سرکار کوئی منظر پہ تکرے سے آپ فرمان دیں یہ بوا پھڑے ہی تو پھڑی رکھی جے بوا پھڑ لی نا تو پھر ہوں پھڑی رکھی فرماتے نے سرکار تو ساں فرما دیتا ہے مڑ ساری عمر پھڑی رکھی بس بوا پھڑی رکھے تے کام کر گیا. عزیزہ نے محترم انج پھر پھڑے مریدو جڑے بھی اپنے شیخ نے مریدو فقیر تو اڈی خدمت چے جملہ عرض کر رہے حضرت بابا سید نظام الدین اولیاء انہاں کو ایک فقیر آیا بابا جی میری ضرورت ہے کوئی گھر دیا دے کوئی میرے تے مہربانی فرماؤ میری ضرورت پوری ہو جائے. فرمانا لگے اچھا میری بیٹی جائے بندے مرید ہوتے نے میں آندہ ہونا ہوں پیر نے لڑے دے تو مرید نے چہنا وہ گل نہیں رہی بندیاں میں اتنے حوصلے ہی نہیں رہے. امیر خسرو ایک تے جوان ہے ایک سونے بڑے ہے تریجہ تاجر ہے امیر پڑے ہے تریجہ ترک ہے ذات بڑی چیز ہے ایک انہوں کو علم بڑا ان ایک شے بھی بندے کو ہوئے تے بندے دے اندر تکبر آ جاتا ہے انہوں کو ایک پنجے کٹھیاں علم بھی آ حسن بھی آ دولت بھی آ ذات بھی آ
عمر بھی ہے پنجے چیزاں کٹھیاں سن تو پھر مرشد نال محبت نہیں کرتے ہیں اللہ وہ بندہ لے کے نکلیا تو سوچیا بھی بابے اور امین تے بجلیاں تے بجلیاں پرانی گلیاں نہیں نہ بن ملنا کی اگو امیر خسرو اپنے تجارتی مال دی قطار اٹھا دی لے کے بجاندے ہیں اس منگتے نے ویکھیا تے فرماندے نے یار تیرے کو مرشد دی خوشبو آئی ہے کتھوں آ رہے ہیں انہاں فرمایا اللہ مینوں تے نہیں پتا بھی تیرے مرشد کون نے میں تے بابا جی کو منگن گیا نا تے آ ڈیٹیاں نے سوچی پہ آئے انہاں دا لینا کی آپ فرماندے نے اے نہ کہ انہاں دا لینا کی تو منہ چ منگ انہاں دا لینا کی بول کی لینا ہو سکتا میں مڑ کیا کریں جو دینے دے تے سرکار جڑی قطار ہاتھ پڑی آئی وہ ساری دے کے تے سرکار نے جوڑے ملے فرمایا تو قیمت نہ سمجھی تو لے کے لے فوراً سرکار بڑے مرشد کریم بھی کہ اوتھے جا رکھے جتھوں تو اس منگتے اٹھائی آئی عقل آکھے سودا مانگ ہے مرشد نے دو چار اتنی نمیاں لے دیتے اتنی آ جانیاں ہیں اے سودا کی کیتا نے اگر آخر سودا مانگ ہے جدو مرشد کریم کو گئے تو سرکار فرمانے پر خسرو آج بڑا سستا سودا کیتا فرق صرف سمجھتا ہے اگر آخر سودا مانگ ہے عشق آخر سودا سستا ہے یار آدھی ہو علی میاں صاحب فرمانے کچھ بھی مڑتا ابو بکر سرکار نے چادر اپنی کھولی این جدور دے اتے تان کے کھلو گیا دور تھلے بے گئے ابو بکر اتے تان گئے ایڈی دو کوئی نہیں رات میں چور سی جیڑا آوے انہوں پتہ لگتا رہے نبیوں نے تے نوکر ہوئے نے اتے تان کے کھلوتے ہیں وہ نے کہ نوکر آئے جدو سجنا ایس بڑھ پہ آگے ابو بکر صدیق نے منیا ہے نا پھر سائیاں فرمایا ابو بکر سجنا اولاد مال رزق ہر چیز سرکار کو قربان کوئی شے پیشہ بچا کر نہیں سیانے آتے ہیں یہ عشق نہیں آسان مت سہل کسے جانا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے بس کچھ یہ کریا کرو بیت ہو گیا پھر لیا اسلام کی بات اللہ اللہ خیر صلی اگلی منزل جانے من بڑی ہوگی اگلی منزل بڑی مشکل ہے اگر کوئی ٹرے تو ایک صلاح بھیجو حضور خود کرم فرماتے اس
بندے تھے جڑا سچی لگن نال راستے تے ٹرے اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا لیکن چلے انہی میں حضرت سلیمان فارسی چلے عام روٹین نہ چلے اونج ٹرے تو پھر منزل مل گل میرے سجنوں میرے عزیزوں اپنے آپ کسی نال منسلک کر دے کسی نال منسلک ہو جانا کسی نال لگ جانا یہ ایسا ہے جیسا پہاڑ صفا سے مروہ نشانی اللہ مکے دیا قسمہ اٹھائیا وجہ صرف یہ اس شہر میں حضور جیڑی جتی حضور دے قدمانہ لگ جائے وہ نالین شریف وجہ نسبت یہ ساری اللہ سے حضور دے صحابہ اگر سمجھ میں کہ بہ جا یہ عام چیز انہاں تے عمل کرے اور کسی نہ کسی درویش کو اٹھن بین رکھیا کرو درویشاں کو اٹھن بین رنگ چڑھدا رہندا گلیا میں تسی ایک مثال تن میں دینا میں سنگین سمجھدا رہا بھئی بندہ نشئی کو پوے دس سوروں دے اتے رنگ چڑھدا ہے یا نہیں چڑھدا چاڑی دن جیڑا بندہ جانا کو بہ گیا وہ دلتے فل انہاں دا رنگ چڑھ جاتا ہے تے توانے کی لگدا ہے درویش قربان نال کچھ بھی نہیں ہوندا نا پیارے اللہ اے ممکن ہی نہیں کہ تو درویش قربان عطر فروش دی دکان شبیہ تے خوشبو ہوندی رہندی ہے بھاویں لئیے نا درویش کو بیٹھے رویے تے دل دی دنیا صاف ہوتی رہندی ہے بیت نام ہی ہوئی ہے تے درویش قربان دا نفع ہوگا میاں صاحب فرماتے ہیں ولی اللہ دی صحبت درویش نو سارے مندے ہو درویش سچا جدو درویش نو کچھ بندے برا کرنا گانا کرنا یہ درویش کا امتحان ہوتا ہے یہ سکھ لو یہ درویش کا امتحان ہوتا ہے بہت ہی آتا ہے جیڑا اس امتحان جو پاس ہو جائے ان انعام دے کے اگلی منزل کی ترقی دے چھڑ دے میں اپنی یہ گل کرے گل داتا صاحب نے کشف المعجوب لکھی آپ فرماتے ہیں کشف المعجوب بھئی ایک منزل میرے سامنے آئی روحانیت دی جو روح ہے وہ دا کشف نہ ہوئے وہ منزل میں حدیث سے وہاں فرمانا پڑے چلے کیتے غسل کرنا نہونا وضو کرنا مڑ چلا کرنا مڑ نہ ہونا مڑ دوبارہ غسل کرنا مڑ نہونا مڑ وظیفہ پڑھنا وظائف تے اوراد کردیاں بھی پتہ نہ ہٹیا اتھے حجاب آ گیا اور میری منظر روحانی یہ دے طرف میں جا رہا تھا روح آپ فرمانے میں نے کسی دل سے آگیا تو سے خراسان جاؤ
اتنے ایک درویش نے اتنے تھی انہوں نے ملو تو یہ پردہ ہٹ جائے تو اگلی منزل روحانی نظر آ گئی. آپ فرماتے ہیں میں جا رہا سا میرے ہاتھے سے اس بڑے درویش نے لامک ہوئی سی سوٹا لوٹا تے اتنے وہ کئی رنگاں والے کپڑے والی گدڑی فرماتے میں گدڑی پائی تو میں جا رہا سا تو فرماتے ہیں جدوں میں جا رہا سا راستے میں میری جگہ تے رات آئی جو کہ درویشاں دا ایک آستانہ میں اتنے گیا تو میں انہوں نے کہا یار میں بھی اتنے رات رانی ہے انہوں نے مجھے ویکھ کیا کہ میں تو بھی درویش ہے. انہوں نے میں کہا جی میں بھی کوشش دے سے ویچ انہوں نے میں آیا فرماتے ہیں آپ اونچی جگہ تے بیٹھے سن تو میں نیوی تے بایا فرماتے ہیں میں بیٹھ پھر کھانا آیا انہوں کے کھانا آیا بہترین مرغ اور میرے سامنے کھانا انہوں نے رکھیا باسی پرانا میں کیوں کر کے میں بھی نیما گیا تھا کھا بھی باسی گیا انہوں نے کھانے دی داتا صاحب فرماتے ہیں خوشبو میرے تک آ رہی تھی لیکن میں جڑا میرے گیا میں چپ کر کے کھا لیا تھا بہ گیا. آپ فرماتے ہیں پھر انہوں کے خربوزہ آیا وہ خربوزہ کھان لگ بیٹھے کھا کے چھلکا مینوں مارا نارے میں چھلکے مارن تے نارے میرے تے گلاں کرن تے تانے دین کہ آپ ایک بھی پیر بنن چلے آپ ہی درویش بنن لگا اے بے کوئی کو صوفی بنن دا شوق آیا. آپ فرماتے ہیں میرے نفس مینوں آکھے جواب دے نفس مینوں آکھے جواب دے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو آکھیا کہ میں جس راستے تے ٹریا ہاں اس راستے میں جواب دینا ہے کوئی نہ. آپ فرماتے ہیں جب میں نفس کو روک کے ضبط کیتا ہے تو جڑا میں مقام ڈھونڈن جا رہا سا اللہ اس وقت ہی میرے تے آشکار کر کے کشف کر دیتا میں اتوں ہی واپس آتا میرا کام اس میں ترقی ہو. اگر کسی بندے کو کوئی فقیر درویش ہوئے تے انہوں لوگ گلاں کریں نا یہ ہوتا ہی امتحان ہوتا ہے وہاں بھائی میں الٹ نہیں کہ نہ جانا یا اللہ میں کہاں جانا اگر پھر انہوں نے سن نفس کی آندھائی جی باوے جو بھی آندھا ہے لگا پھرے گا وہاں چل پھر تو اگاں ڈھول چلی نہ گلاں کر دے رہے اتر یہ نماز ہوتی یہ سارے نہیں جان ایک تصوف جو بندہ جاندہ نہ ہوئے تو پھر لڑ پہ لو جی فلانا انتوان ہوندہ ہے فلانا انتوان آندہ ہے اور نفس آندہ ہے بھئی یہ جواب دے فقیری آندھی ہے بولی نا فیض آندھ تو بھائی صاحب بولنا ہوندہ ہے بندہ گلنا بھی ہوندی ہیں جواب بھی دے لئی ہے لیکن درویش کیا کہ یہ نہ بولی اب میں آیا اتنے بندے کی پھول لے کے کھلوتے ہیں میں انہاں سوڑن لما دینا بجے سے کھلوتے ہیں دین واسطے کھلوتے ہیں انہوں نے میرے پاس بجا محبت دین اگر اس سے دین کی وجہ کوئی دو گانا کر رہا ہے تو پھر میں نے اپنے نفس کو سمجھانا چاہیے بس سجنا جب تو پھول سکتے کی ترازی نہیں جب تو گاڑی کرتے نہیں پر روندہ کیا ہوئی پھول بھی دین واسطے سکائے نہیں یہ کی جانے یہ بھی دین واسطے اللہ فرمانا تو صبر کر کے اگر ٹھنڈا چل اے نہ دکڑا کے میں آپ پہ کٹ لا یہ کو میں بولنا یا کوئی درویش بول لے پھر نہیں مڑ نہیں مڑ کے تو آپ لانا حضور کھڑے سکتے ابو بکر بھی کھڑے ایک بندہ ابو بکر گانا کھڑا حضور بھی کھلوتے تھے ابو بکر سنتے تھے ایک باری ابو بکر جواب دیتا تھے حضور کو ابو بکر عرض کہتے ہیں سونے ہیں جسے وہ لگا لیا اور سنتے رہے جلے میں جواب دیتا ہے جوڑ پہ فرمایا ابو بکر یہ تک تو سندہ رہے ہیں فرشتے تیرے اللہ جواب دیتے تھے جب وہ کتو بولے ہیں پھر فرشتے ٹور گئے وہ تھے شیطان آ گئے تھے جیسے وہ آ جائے میں نہیں آنا سبحان اللہ چپ پر ہوئے گا کام بڑھتے بولنا درویش بازار چلنگا جائے جلال پور بڑھنے کا بازار مثال دے
دودھ دی دکان ہے وہ سا کیا درویشہ دودھ پیتا تو سا کیا سبحان اللہ سردی دا موسم بارش ہوئی دودھ پیتا اگاں ایک بندہ اپنی مطلب دوست نہ گرل فرینڈ نہ آ رہا تھی یہ دی جتی جو چکر نکلیا وہ دے کپڑیا پہ بہ گیا وہ رکھ کے تھپڑ مارا باپے دا کمال ہے باپے آخر مجھے میں تیری مرضی ہے دودھ بھی ملا سکنا ہے تھپڑ بھی مرا لینا ہے جی میں آنکھیں سے جو جی رہا وہ منڈا اُنہا چڑھن لگا چوارے سے تو دا پیر کیا ڈگا تو وہ دی لات بج گیا جدو لات بجی تو بندے بجے تو انہاں بابے نے پھاد لیا انہاں کہا بابا آکو لیٹ پڑا بالیا جی انہاں کہا بابا باپے بات دعا ہی تے نہیں دیں دے تو کیوں بات دعا دیتی آپ نے فرمایا بھئی بات دعا میں بھی کوئی نہیں دیتی بس فرق ہے میں ان دے یار نے کچڑ سکیا ہے اس میں مار لیا جدو اس میں مارے ہیں تیگا مرساٹا بھی کسے نہ پیار اگا اسی بھی تو کسے تے رکھے ہیں نا اگا ساٹا بھی کسے نہ پیار ہے وہ پھر جنہاں دا ساٹے نہ آنا ہوں نہ ہوں مارے ہیں جنہاں ٹیلہ ڈاڈا تے اٹھے ہی مارنا آپ کو سمجھ آگئی ہے بچہ وہ درویشی زبردہ درویشی اپنے پترانو سمجھا لئی دے منکر نال نہیں لڑی اپنے پترانو سمجھانا چاہیے تو درویش ہو اے ضبط کریا انسان حسد دے مادے نال کریا انسان دے اندر حسد ہوتا ہے سارے زیادہ مولویاں نبیرہ ہیں دنیا بندے ہیں سریے ہوتے ہیں انہاں دیاں داؤنا ہیں گاڈر ہوتے ہیں سمجھ آئیے جتنا ایک دوسرے کو حسد کرتے ہیں جتنا دنیا نے کوئی بندہ نہیں حسد کر سکتا لیکن جدو مولوی پیر درویش ہو جائے پھر نہیں کرتا پھر وہ آتا ہے سارے ہی سونے بسم اللہ سبحان اللہ عزیزوں اور ساتھیوں اپنا دسیا ہے جتنے خاص کر قاسم علی جس نے آخر مدر اس نے ملباس کرا حالا چلو صحیح میں تو تھٹ جاؤں بیٹھ کے چین پہ آیا بارش آ رہا میرے بچوں میرے عزیزوں میرے پتر تصور میں کہ محفل سجائیے فقیر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اپنی نسبت درویشہ آخری گل کر رہے ہیں قرآن پاک میں واقعہ ہے بڑا مشہور ہے تو سینکڑوں مرتبہ سنیا ہوا برکت واسطہ کوئی دستاویز نسبت نہیں کرتا وہ درویش نکلے جاتے ہیں بیٹا پہ اچراندہ ایک بندہ وہ دا کتا نال سی بھینا اس کے تو درویش بیکھے تھے درویشہ دے مگر کر گئے اللہ والے بیکھے انہاں کیا کتیا واپس کر جا تیری عادت مونگنا ساری خبر ہو جائے گی کتا بول یہ ذکر دے اللہ والے آپ دی صحبت جتا بدل دے ہو درویش دی صحبت جربو گے عادتاں بدل جان گیاں انشاءاللہ درویش دی صحبت اپنے اثرات چھوڑ دیئے اپنے اثر رکھ دیئے خدا زبان حال لڑکے ڈرنا میں درویش کول جاویے تو سب تو پہنا بھونکنا چھڑنا چاہیے آئی درویش کول جاؤ تو سب تو پہنا بھونکنا چھڑ دینا یہ کام نہیں کرنا نام ہے مولا نامو کھولا
ہے یار یہ حضور دے گھر والے لیکن میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق سرکار مسئلہ سمجھ چاہے جنہوں مولا علی دا ذکر نہ چنگا لگی ہوں بھی چنگا نہیں لیکن جنہوں صدیق اکبر دا نہ لگی ہوں بھی چنگا نہیں سنی ہوئے جنہاں دعا دا دل بھردا ہو میری جان گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں دوست حضری مدار اللہ دے ولی درویش کامل آئے ساڑھے سلسلہ علیہ چشتیہ وجہ بزرگ نے حضرت میرا میک رحمہ وہ ایک پنڈ ہے مریدان کو مریدان کیا وہ سرکار ہے ساڑھے پوڑنا ہے کمائی ہے تو میران نہیں بنتی انہوں نے فرمایا کیوں نہیں بنتی مخیجی وہ آن دیئے بھئی کوئی پیر میرے سوال کا جواب دے جائے تو میں پیر کو ماننا گی سرکار فرمایا انہوں کو سوال کریں انہوں نے کہا جی وہ مائی پڑی ڈانڈی یہ آن دیئے جو سوال کا جواب نہ ہوئے تو جنہی پاک پینا سے بدنی وہ ہٹھاں چلے آپ فرمانے میں لے چلو سرکار نے مریدوں سے لے کے مائی دریا دے کنارے رہن دیئے آپ نے فرمایا مائی سوال کر اسے کہا جواب نہ آیا تو میں پاک لا لینی بات درویشہ حضرت میرا بھی فرماتے نے ایک پاک مردہ دی دھری یہ بیویاں کو نہیں لاندی جلدی سمجھ آئیے کہ نہیں جدھر سب سے مردہ پاک دھری ہوگے وہ بیویاں کو لے نہیں سکتی بیویاں جدھریاں مردی دور بھی سرینوں اور سمجھو یاد فرما اس مائی میں ایک سویت ایک بٹا لکڑ دا ٹکڑا لیا سویت لکڑ دا ٹکڑا اس دو میں دریائے ساڑھ دیتے اس نے کہہ لیا میرا سوال ہے سرکار فرمایا میں تیرے سوال نہیں سمجھ آ گئی اس نے کہا میرا سوال نہ سمجھ موڑ جواب نہ سمجھ آپ فرمایا تو سوال ہے کہ میں لکڑی بڑھتی ہے سوئی بھی کی لکڑی بھی نہیں تھی سوئی ڈوبی کیوں میں نکی اور ترنا چاہیے بڑی ڈوبنا چاہیے لکڑ در گئی ہے سوئی ڈوب گئی ہے فجا گئی آپ نے فرمایا یہ کچھ ہی ہو سکے گئی پیچھے آپ فرمانے وجہ ہے لکڑ جدو زمین کی پیدا ہوئی ہے ان دے اندر پانی جنہ چرے زمین کا منسلک نہیں ہے پانی داتے دا رابطہ تے تعلق تے نسبت نہیں پھر ایک وقت آیا ہے دا رابطہ زمین کا کٹ گیا خشک ہو گئی بڑی مدت لگ گئی جدو آج مڑ اندر آئی ہے نا پانی دے تے پانی اپنی پرانی نسبت ہوئے کہ وہ اپنے سینے سے چال ہے ڈوبن نہیں دیتا تے سوئی دا تعلق آگ تے پانی مخالف وہ باہمیں نکی ہے جدو اندر آئی ہے اس بیڑا گرک کا چھا بھائی صاحب ہے یہ اصل رکھا ہے جدو تھوڑی نسبت ہوگی نا کسی نال سے پھر سائیں ڈوبن نہیں دیں ڈوبن نہ دین محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے عزیزہ نے ولی اللہ دے غار چڑ گئے کتا باہر میں گیا میں کہتا ہے سجنان دستہ ہونا ہے بات کیا کہ میں سویرے ایک باری اخبار بیلتا کیونکہ فیس بک میں نہیں بیتا تھے اخبار بیل نہ میں فیس بک بنائی ہے نہ میں چلائی ہے نہ میں پتہ ہے جنیاں بندے کو خبرہ گاٹتا ہوں وہ دنہ اور غصہ گاٹتا ہوں جنیاں خبرہ بڑھ جاؤں وہ دنہ غصہ بند ہے میں ایک بندے معلوم جاندے ان کے پیچھے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو فیس بک دے آیا میں کہ چلو میں تے بھائی فیس بک کو بھی پتہ لگتا سمجھ آئی فیس بک پہ اللہ پاک نے بچایا ہے تو بچائیے کیوں آئے پٹواری فیس بک پہ اللہ بچائیے یہ بھی بیماری ہے فیس بک لیکن چھوٹا کرتے تو بڑے لنگا نہیں لگتا اے میری بیماری اللہ تعالیٰ یہ تو محفوظ رکھے ساڑی قوم اچھا تو اخبار اس میرے مجھ سے ایک باری بیٹھا میں اخبار میں کی فرسٹ پیج ہوتے عمران خان
ماں کی میرے کتے کی فوٹو لگی میں ہسیا میں بھی ہسیا اور میں نے اچھا لگا دل میں میرے خیال آیا وہ خیال پڑھے نہ شیئر کر علینا نہیں بتا میرے دل میں فوراً خیال آیا کتا عمران نہ ہوئے خبر اخبار چونیے کتا ولیہ نہ ہوئے ذکر قرآن پاک چودا ہے شرط کنا نہ کتا بھائی صاحب ہے کتا یہ نہیں مسئلہ کہ کتا ہے مسئلہ ہے کہ کتا ہے کہ نہ ہے عام کتے دنیا تک پھرنے کسے کتے دی گل نہیں لیکن یہ لوگ کتے دا ذکر قرآن چاہے تو یہ ثابت کرتا ہے کسے دا ہو جاتا فقیروں دوستوں بندہ عاجز حقیر احضر علی آپ دی خدمت میں جلد کر رہے ہیں کہ سجنوں حضور دے دین کا کام جتنا ہو سکے حضور دے دین کا کام اگر تمہیں نہیں پتہ لگتا پیا باسی کیویں کام کریے تو کسی درویش کو بیٹھ کے پوچھ لو ہر بندہ دین کا کام کر سکتا ہے ضروری نہیں عالم ہی بندہ دین کا کام کر سکتا ہے ضروری نہیں پیسے والا بندہ ہی دین کا کام کر سکتا ہے دین لو بندیاں دے لوڑے بندہ دین کا کام کرنا چاہے تو جڑے فیس بک چلائیں گے اتنے ساریاں خلاصاں بھی بڑیاں ہوئی ہیں کسی حضور دی حدیث بھی اتنے نیٹ تے چاڑ چھڑیا کرو کوئی تو ویکھ لی سی یہ بھی دین نہیں کام نہیں مسئلہ ہے کہ اتنا کو بھی جڑا کر سکتا ہے وہ کرے تاکہ حضور کا دین سارے کرنے میں لڑکے پھر زیادہ بہتر طریقہ اسی بیٹا ایک ہی مشن لے کے چل رہے ہیں جتنے ساٹھے مرید نے جتنے ساٹھے بچے نے وہ سارے ساٹھے لڑکے لڑی پروئے میں اسی سارے ایک دھاگے میں پروئے ہیں تو ساٹھا سارے دا ایک ہی مقصد ہے کہ رسول اللہ دے دین کا کام کرنا تصور میں آج محفل کرائی کہ بھی اس سلسلے دین کریے اسی آنے لوگ اکٹھے ہوتے اسی انہوں نے اللہ دے دین کی تبلیغ کرنے ساڈا مشن اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے سارے بچے جڑے بے نماز ہو آپ نماز پڑھا کچھ بھی نہیں جڑے داڑھی منڈاندے ہو پتر داڑھی رکھ لو حضور دی سنت چہرے تے سجا لو گے تو تہاڈا منہ اور سونا ہو جائے باقی بڑے سونے ہو ماشاءاللہ لیکن اگر سنت سجا لو گے تو پھر اور سونا ہو جائے سو جڑے بچے داڑھی رکھن گے حضور اپنے غلاماں وچ انہاں نوں شامل فرما لے اور جڑے نماز پڑھن گے وہ اس تو بھی اگلے درجے تے ہو جائے درجے میں بیٹا جی ایک مقام نے سارے ساتھی مساجد آباد کرو اور تبلیغ دین کی نیت دے اس جگہ سے محفل ہوئے سارے سجن پیر بھائی اکٹھے ہو گئے تاکہ اسی روز تبلیغ سنو اور دین کا سبق تواڈے ذہن وچ آپ رہے ہیٹھاں نہ ٹر جائے یہ واسطے سارے ساتھی کوشش کریا کرو کہ جتنے بھی کوئی عالم ہوئے وہ دی گفتگو سنیا کرو محفل کی شرکت کریا کرو اور جڑا بے ادب کے گستاخ ہوئے وہ دی محفل بالکل کریا اور جڑا بد مذہب ہوئے حضور دی ایک صحابی دا بھی منکر ہوئے وہ دی تقریر بالکل سنن ساڈے ساتھی نہ جا ساڈا انہاں نال کوئی تعلق اور جڑا رسول اللہ دی آل دا بے ادب ہوئے ساڈا اودے نال بھی کوئی تعلق اجان موجا لین ساڈا انہاں نال لین دے ہیرے بس آئی کو چکا یا کھیڑے یا رانچا دین نے مشن وچ رل کے چلو میں بھی چلتا ہوں تسی بھی چلو اپا رل کے حضور دے دین دا کام کران گے تو سرکار قیامت والے دن راضی ہون گے ساڈا نہیں مشن ہے اور ساڈا کوئی مشن محفل کران دا مشن بھی تبلیغ دین رکھو یہ نہ رکھیا بندے آکھن بڑی محفل ہوئی نا سرکار راضی ہو جان گے تبلیغ ہو الحمدللہ رب